السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد زین خان آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ہمارے پاس بہت ہی اہم 3 سے 4 خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن خبروں کی تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ اگر تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں تاکہ دور تک جا سکتے ہیں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم خبر ہے واشنگٹن ڈی سی سے، جہاں پہ آئی ایم ایف کے ادارے کے باہر پاکستان کی جو کمیونٹی ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، وہاں پہ اوورسیز پاکستانی انہوں نے وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کیا ہے، ایک احتجاج کیا ہے، جس کے اندر میرے بھی کچھ جاننے والے وہاں کے دوست موجود تھے جنہوں نے مجھے اس چیز کی اطلاع کی۔ تو جی ہاں، وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر ایک بہت ہی بڑا پاکستان کی کمیونٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ بہت ہی جوش سے اور جذبے کے ساتھ احتجاج کیا گیا جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ احتجاج کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کا احتجاج کرنے کا اور پاکستان کی جو وہاں پہ عوام تھی ان کی جو رائے تھی، ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر گورنمنٹ آئی ہے فیک طریقے سے، جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، کیونکہ آگے پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے پاکستان کی کمیونٹی نے احتجاج کیا باہر، تاکہ آئی ایم ایف قرضہ دینے سے پہلے یہ سوچے، کیونکہ جو پاکستان کو قرضہ آئی ایم ایف نے دینا ہے وہ پاکستانی عوام تک تو کبھی پہنچتا نہیں۔ جب تک یہ ان شریفوں کی، ان چوروں کی حکومت ہے، تب تک پاکستان کی عوام تک تو یہ قرضہ پہنچے گا نہیں۔ تو چونکہ وہ قرضہ پاکستانی عوام تک پہنچنے سے پہلے ان کی جیبوں میں جائے، اس سے پہلے کہ پاکستان کے جو لوگ تھے، اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے وہاں پہ گہرا احتجاج کیا، وہاں پہ شرکت کی اور بھرپور طریقے سے وہاں پہ احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا۔ اور جی ہاں، پاکستان کی کمیونٹی کی جانب سے ایک اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک میسیج ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستانی عوام کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مشکلیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہے، لیکن مشکل وقت کے اندر بھی رہنا پڑتا ہے۔ یہ آج وہاں پہ احتجاج ہوا جو کہ ہم نے آپ کو خبر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 20 مارچ کو امریکہ کے اندر کانگریشنل کمیٹی کی ہیئرنگ ہے، جس کے اندر جو وٹنس ہے وہ ڈونلڈ لو صاحب ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے اندر سوالات کیے جائیں گے، سائفر کیس کے بھی سوالات کیے جائیں گے، اور بھی پاکستان کے حالات کے اوپر سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ اب اس کے اندر سائفر کیس کے اوپر بھی سوالات ہوں گے، کیونکہ سائفر جو کیس ہے وہ امریکہ سے اٹیچ ہے، ظاہر بات ہے اس کے اوپر بھی سوالات کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو 5 مومنٹ رائٹ وہ یوز نہیں کرتے تو اس کے حوالے سے ان کو سارے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ اب تو یہ 20 مارچ کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا اس کا نتیجہ آتا ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر ایک رول ہے، ایک لا ہے، ان کا ایک قانون ہے کہ آپ 5 مومنٹ رائٹ یوز کر کے آپ یہ کچھ سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتے۔ مطلب کہ کوئی آپ سے سوال کرتے ہیں وہاں پہ عدالت میں، تو آپ 5 مومنٹ رائٹ کے ذریعے آپ ان سوالوں کے جواب نہ دینا چاہیں، اس آئین کو استعمال کرتے ہوئے، تو آپ نہ بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ تو اب تو یہ 20 مارچ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کے حوالے سے نتیجہ آتا ہے، تو انشاءاللہ 20 مارچ کو یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری عام خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے پھر سے گفتگو ہوئی ہے، جس کے اندر صحافیوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیے کہ رمضان ہے تو آپ رمضان میں کیسے افطاری سحری وغیرہ کرتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ کار ہے، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے نواز شریف والا تو حساب نہیں ہے کہ دیسی گھی کے اندر تلے ہوئے انہیں بٹیر ملے، ان کو پائے ملے، جی ان کو گوشت ملے، تو ایسا تو خیر اس وقت نہیں ہو رہا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو خیر صحافیوں سے گفتگو کے اندر عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ملنگ آدمی ہوں، جو مل جائے گا اس سے گزارا کر لوں گا، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ پانی ہو، ہر طرح کی چیز سے گزارا کر لوں گا۔ ظاہر بات ہے عمران خان صاحب نے واضح سٹوری کو وہیں پہ ختم کر دیا اور یہ بات کہہ دی کہ جو مل جائے گا وہ کھا لوں گا اللہ کا شکر کر کے، اور انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان رہے ہیں، ان کے ایک رہنما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ ایک تاثر یہ تھا
کہ آپ ملے، پھر اپنے آ کے بریف کیا. آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجوہ کو ملنے، بیکاز مریم نے، نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گئے، ملنے چلے گئے، یہ کیسے ہوا فلان. پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آ گئی کہ ایسے کوئی نہیں ملے گا، میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا. آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے. یار مالک، میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو، پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. لاسٹ میٹنگ میری ہوئی ہے 7 ستمبر کو، اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے اسپوکس پرسن آف نواز شریف اینڈ مریم نواز آن 7 اکتوبر ود ان دا نیکسٹ 30 days. تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹو سے بالکل ہٹ کے تھی، اور میرے اپنا انیشیٹو تھا جو کہ واز ناٹ لائکڈ ایز یو آر سجیسٹنگ، تو پھر مجھے اسپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرحلہ آیا تھا، جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سارٹ آف اعلان جنگ ہو چکا تھا، تو مجھے کیوں بنائیں گے؟ مطلب کہنے جی ہاں، تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ٹویٹس کرتے رہے ہیں کہ پہلے جو زبیر صاحب جنرل باجوہ کے ساتھ جا کے ملتے رہے ہیں، کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی اور جب یہ سازش چل رہی تھی عمران خان کے خلاف کہ ان کی گورنمنٹ کو گرانا ہے، تو تب یہ محمد زبیر صاحب جا کے جنرل باجوہ سے ملتے تھے، جس کے اندر نواز شریف صاحب ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے ٹویٹر پہ ٹویٹس وغیرہ کر کے، مریم نواز صاحبہ بھی کرتی تھی. جبکہ زبیر صاحب نے آج یہ واضح طور پہ یہ بات کھول کے بانڈا ان کا پھوڑ دیا کہ نہیں، اس کے اندر یہ ہم سب لوگ مل کے کر رہے تھے، نواز شریف صاحب اس کے اندر موجود تھے. نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے یہ صرف اور صرف عوام کے ساتھ ڈرامہ کھیلا تھا. جو ٹویٹس ہوتے تھے وہ سارے ٹویٹس ان کو پتا تھا کہ میں ملنے جا رہا ہوں، انہی کی ملاقات کے اوپر میں ملنے جاتا تھا. لیکن تب نواز شریف صاحب جو ٹویٹس کرتے تھے وہ ٹویٹس یہ ہوتے تھے کہ محمد زبیر صاحب جنرل باجوہ سے ملنے گئے، اب یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے، ہم نے انہیں نہیں بھیجا، اپنی مرضی سے گئے ہیں. جبکہ تمام چیزیں ان کی مرضی سے ہو رہی تھی. یہ سسٹم ہے، یہ گند ہے، یہ پی ڈی ایم ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پورا ایک گند ہے جو کہ اس وقت عوام کے اوپر پھینکا جا رہا ہے اور عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اور ایک آخری اور بہت ہی عام خبر جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جو بھائی جان ہیں انہوں نے پیغام دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر، اور مریم نواز صاحبہ کے بھائی جب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو یہ مریم نواز صاحبہ کا خود واضح طور پہ پیغام تھا کہ میرے بھائی کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پاکستان کا قانون بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن چونکہ اب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ چکی ہے، تو اب ان کے بھائی جان آئے تھے عدالت میں، جو کہ اپنی سماعت وغیرہ کروانے آئے تھے، اپنی ضمانت کے لیے آئے تھے. سب سے پہلے آپ یہ ریکارڈنگ سن لیں. اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میاں صاحب پیش ہوئے، میں پیش ہوئی ہوں، میرے بھائی باہر رہتے ہیں، ان پہ یہاں کے لاز اپلائی نہیں ہوتے، اور پہلے ہم لوگوں نے جو سرنڈر کیا اور اپنے جو فورگو کیے سارے لیگل رائٹس جو ہیں. صاحب یہ بتائیں، جب پاناما لیکس آیا تو آپ نے اس وقت کہا میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میں کیوں کیسز کا سامنا کروں، آج آپ کیوں پیش ہوئے؟ یہ کس نے کہی بات آپ کو؟ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں صرف پاکستانی شہری ہوں، میرے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں، صرف پاکستانی. جی ہاں، تو آپ نے اس ریکارڈنگ میں سنا بھی، دیکھا بھی، جو کہ مریم نواز صاحبہ نے پہلے کہا کہ میرے بھائی کے اوپر کسی بھی قسم کا قانون لازم نہیں ہے، جبکہ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان کا فرد ہوں اور پاکستان کے ساتھ مرنے مٹنے والا ہوں. لیکن مریم باجی کہتی ہے میرے بھائی کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر قانون لازم نہیں ہوگا. یہ بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے، ایک گھر کے اندر دو شخص ہیں جن کی آپس کے اندر بنتی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ 3 سے 4 اہم خبریں تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیں. آپ کا میزبان محمد زین خان. اللہ حافظ.